دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں چترال گیا تو وہاں پر خوبصورت لڑکیوں کا بازار لگا ہوا تھا، جہاں پر 50,000 میں دلہنیں فروخت ہو رہی تھیں۔ میں کنوارا تھا۔ ایک بڑی حسین لڑکی مجھے 40,000 ڈسکاؤنٹ پر مل گئی۔ نکاح کے بعد جب میں اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرنے لگا تو میں بہت خوش تھا۔ میرا نکاح ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سے ہو رہا تھا۔ میں عام سا لڑکا تھا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی اتنی نازک حسین لڑکی میری بیوی ہو سکتی ہے۔ میری نسبت میری ہونے والی بیوی کا رنگ بہت چمکتا دمکتا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بھوری تھیں۔ خوشی میرے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے دوست مجھے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ تم تو چھپے رستم نکلے ہو، سچ بتاؤ، کیا تم پہلے سے یہی سوچ کر یہاں آئے تھے؟ میرے دوست تجسس سے ہو رہے تھے۔ ان کی بات پر ہنس پڑا تھا۔ میں تو صرف دوستوں کے ساتھ چترال گھومنے گیا تھا۔ وہاں جا کر خبر ہوئی کہ وہاں میلے کا موسم تھا۔ اس میلے میں لڑکے اور لڑکیاں گیت گاتے، ناچتے، عید مناتے۔ یہ شادیوں کا موسم ہوتا ہے جس میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کا جیون ساتھی منتخب کرتے ہیں۔ میں نے بھی باقی لوگوں کی طرح چترال کی نہایت حسین کم عمر لڑکیوں کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ میرے دوستوں نے اس میلے کے بارے میں سنا تو مچل اٹھے، کہنے لگے اگر یہاں تک آنے کا اتفاق ہو ہی گیا ہے تو ہمیں اس میلے میں بھی شرکت کر لینی چاہیے۔ مجھے لگا کہ وہ لوگ ہمیں اپنے میلے میں آنے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی جوان لڑکیاں نہایت خوبصورت روایتی لباس میں تیار ہو کر ناچتی گاتی عید مناتی ہیں۔ مگر تب دوستوں نے بتایا کہ اس میلے میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، باہر کے لڑکے لڑکیاں بھی وہاں پر لطف اندوز ہونے جا سکتے ہیں۔ میں بھی دوستوں کے ساتھ اس میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں جا کر تو میری اور میرے دوستوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہاں حسین لڑکیوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ روایتی لباس اور ٹوپیوں میں خوبصورتی سے تیار وہ لڑکیاں گلے میں بازو ڈالے خوشی سے ناچ رہی تھیں۔ میرے دوست بھی ان میں شامل ہوئے، ناچنے لگے۔ میں حیرت زدہ سا ان زندہ دل لوگوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام لڑکیاں ایک طرف جمع ہونے لگیں۔ ہم نے وہاں کھڑے لڑکے سے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یہ لڑکیاں اپنے دلہے کی تلاش میں یہاں آئی ہیں۔ اس میلے میں اپنے لیے ہم سفر ڈھونڈتی ہیں۔ ان کی مرضی اور پسند سے شادیاں کی جائیں گی۔ میں نے حیرت سے کہا ان کو لڑکا پسند کرنے کی اجازت ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں، سب کو جو بھی لڑکا پسند آئے گا وہ اس کے ساتھ شادی کر لیں گی۔ ہمارے والدین اس بات کی پوری اجازت دیتے ہیں۔ ہم حیران ہوئے کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کو غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا۔ میرا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کے رنگ سورج کی روشنی میں چاند کی طرح دمک رہے سے کہا کہ اگر وہ لڑکیاں اپنے لیے دلہا تلاش کر رہی ہیں تو پھر ہمیں بھی قسمت آزمانی چاہیے۔ کیا خبر کسی کے دل میں ہم اتر جائیں۔ میں دوستوں کو اکسا رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں ادھر کی لڑکی سے نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں حسرت سی پیدا ہو گئی تھی کہ میری بیوی بھی ایسی حسین ہونی چاہیے۔ میرا دوست کہنے لگا 50,000 کہاں سے لاؤ گے؟ ایک دلہن کی قیمت 50,000 ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے لیے یہاں سے دلہن پسند کر لیں، اس لیے دور دور سے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور واپس چلو۔ میرے دوست مجھے حقیقت سے آگاہ کر رہے تھے، جبکہ میں 50,000 کی رقم سن کر ٹھٹک گیا۔ بہانے سے میں نے اپنے بٹوے کو نکالا اور پیسے چیک کرنے لگا۔ میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ الگ سے آن لائن کمائی بھی کرتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے میں نے اچھی خاصی رقم جمع کی تھی تاکہ میں سفر میں کسی مصیبت کا شکار نہ ہوں۔ مجھے لگا آ سکتی ہے، مگر رقم گننے کے بعد مجھے مایوسی ہوئی۔ میرے پاس تو صرف 40,000 تھے۔ کچھ رقم میں پہلے چترال آنے تک خرچ کر بیٹھا تھا۔ میری نظر بار بار ان خوبصورت لڑکیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میری نظر ایک لڑکی پر جم گئی تھی۔ وہ دبلی پتلی کم عمر لڑکی تھی۔ اس کی رنگت بہت شفاف تھی اور نہایت لمبے بال تھے۔ سر پر چترال کی روایتی ٹوپی رکھے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ان کا بار بار شرمانا اور ہنسنا میرے دل میں اتر رہا تھا۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستوں نے پوچھا تو کال کا بہانہ کر کے میں وہاں سے چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار تو لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ کئی خوبصورت لڑکیاں پڑھتی تھیں، مگر وہ لڑکی میرے دل میں گھس گئی تھی۔ میں بہانے سے اس کے پاس گیا، اس سے سلام دعا بڑھانے لگا۔ وہ اعتماد سے میری ہر بات کا جواب دینے لگی۔
میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کے دل میں ٹھہر جاؤں۔ میں چاہتا تھا وہ خود مجھے پسند کر لے۔ میرے پاس 50,000 نہ تھے مگر 40,000 میں اسی وقت دینے کو تیار تھا۔ میں بہت خوبصورت نہیں تھا مگر اچھا پہناوا اور نرم لہجہ مجھے لڑکیوں میں مقبول کرتا تھا۔ وہ لڑکی بھی میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں نے پسندیدگی کا اظہار کیا تو اس نے میری شادی کی آفر قبول کر لی۔ پیسوں کی بات ہوئی تو پتہ چلا وہ 50,000 شادی کے خرچ کے لیے لیتے تھے، میرے پاس 40,000 تھے۔ انہوں نے وہی لے لیے اور شادی طے کر دی۔ مگر نکاح کا مرحلہ آیا تو میں ہوش میں آیا۔ ان کے لوگوں کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ میں اس لڑکی کو کیسے اپنے نکاح میں لوں گا جبکہ اس کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ میں اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میری پریشانی جان کر وہ لڑکی بولی، ہمارے لیے مذہب معنی نہیں رکھتا۔ اگر آج میں ادھر کے کسی فرد سے شادی کرتی تو ہمارا یہی مذہب رہتا اور میں اپنے مذہبی رسومات کے مطابق اس کو اپنا شوہر بناتی۔ مگر تم مسلمان ہو، تم چاہو تو مجھے تمہاری رسومات کے مطابق ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر تو میری ساری فکر ہوا ہو گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ جب میں نے انہیں اپنی نکاح کا بتایا تو وہ سب بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا میں مذاق کر رہا ہوں۔ تمہیں بھی جو لڑکی پسند آئے اس سے جا کر بات کرو، دوستی بڑھاؤ۔ ہو سکتا ہے بغیر پیسوں کے وہ لڑکی مان جائے، کیونکہ یہاں پر ہر لڑکی اور لڑکا جو بھی ایک دوسرے کو پسند کر لیں وہ نکاح کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا تو ایک دوست مجھ سے کہنے لگا، تم تو پاگل ہو، حسین عورت کے دیوانے ہو رہے ہو۔ تمہیں کیا خبر ان لڑکیوں کے بارے میں کیسی کیسی کہانیاں مشہور ہیں۔ شادی اگر ایک دن کا کھیل ہوتی تو ہم بھی ضرور کر لیتے، مگر یہ عمر بھر کا فیصلہ ہے۔ تم ایک انجان مذہب اور انجان جگہ کی لڑکی کو جب اپنے گھر لے جاؤ گے تو سوچو کیسے اپنے والد کو اس کے بارے میں بتاؤ گے۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کروں گا اور واپس مجھے زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو میری والدہ کی چند سال پہلے ہی وفات ہو چکی ہے۔ میرے والد تو پہلے ہی سمجھ نہیں پاتے میرا رشتہ کیسے اور کہاں کریں۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے جب میں اپنی بیوی کو اپنے والد سے ملواؤں گا تو وہ اسے کھلے دل سے قبول کریں گے۔ مگر میرے دوست عجیب سی انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ابھی تو خوش ہو رہے ہو، ہم تمہاری خوشی ضائع نہیں کرنا چاہتے، مگر شادی کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لڑکیاں کتنی عجیب ہیں، ان کی حرکتیں تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ نکاح کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا، شادی کے بعد ایسا نہ ہو تم اپنی بیوی کو سمجھنے لگو تو طلاق کا فیصلہ کر بیٹھو۔ میں سمجھ نہیں پایا میرے دوست مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ میں تب اندازہ نہیں کر پایا تھا میں کیا غلطی کرنے والا تھا۔ میں نے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں لی کہ انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہانیاں سن رکھی تھیں۔ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا تھا۔ میرے دماغ پر تو اس وقت اس لڑکی کا حسن سوار ہو رہا تھا۔ اپنی خوشی میں نے اپنے دوستوں کی کسی بات کو توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا، میں سب سنبھال لوں گا، ویسے بھی لڑکیاں شادی کے بعد بدل جایا کرتی ہیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ زندہ دل معصوم لڑکی میری بیوی بن کر میری زندگی کو حسین بنا دے گی۔ مگر میرے دوست نہ جانے کیا اشارے کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے انہیں زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرے دل میں کہیں ہلکا سا یہ خیال بھی سر اٹھ رہا تھا کہ میرے دوست جلن کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے، مگر ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے 40,000 ڈسکاؤنٹ پر میری پسند کی لڑکی مل گئی تھی۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کے پاس گیا، اس کا نام مہرالنساء تھا۔ مہرالنساء نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہو جاؤں گی، مگر تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہوا، میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں لڑکا پسند آتے ہی اس سے نکاح کر لیتی ہیں۔ کہنے لگی، ایسا ہی ہے، میں تم سے نکاح کروں گی اور مجھے کوئی بھی منع نہیں کرے گا، مگر اس سے پہلے ہماری ایک روایت ہے، اس کے بعد میں تمہیں ملوں گی۔ میں نے کہا، ایسی کیا روایت ہے؟ کہنے لگی، میں آج گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دے دوں گی کہ میں نے اپنے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں بھاگ رہی ہوں۔ تم مجھے لینے آ جانا، میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ لڑکی کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ میں بوکھلا کر بولا، تمہیں گھر سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کریں گے تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو بوکھلا گیا تھا۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ اپنی لڑکی بھگانے کے الزام میں مجھے مار پیٹ کرتے، مگر مہرالنساء میری بات پر ہنسنے لگی، بولی فکر مت کرو، میں کسی سے نہیں چھپا رہی، بس اطلاع دوں گی کہ میں گھر سے بھاگ رہی ہوں، یہ ہماری روایت ہے، کوئی مجھ پر غصہ نہیں کرے گا، تمہاری اجازت سے کل یا پرسوں میرے والدین مجھے گھر لے جائیں گے اور پھر ہم دونوں رسم و رواج کے مطابق شادی کریں گے، مگر پہلی رات مجھے تمہارے ساتھ بھاگنا ہوگا، میری محبت کا یہی اعلان ہوگا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ مہرالنساء کی باتوں نے مجھے گھما کر رکھ دیا تھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسی عجیب رواج کبھی نہیں سنا تھا، مگر مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی، اس لیے میں خاموشی سے سر ہلا گیا۔ اس رات میں مہرالنساء کو لینے پہنچا تو وہ میری منتظر تھی، میں اسے گھر سے بھگا لایا، اپنی حرکت پر مجھے خود ہنسی آئی تھی، میں جس معاشرے میں پلا بڑا تھا وہاں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو ساری زندگی اس بات پر ذلیل کیا جاتا تھا، مگر یہاں لڑکی بھگانے پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا۔ تب خوشی میں اس عجیب رسم سے لطف اندوز ہوا، میں نے نہیں سوچا تھا میری زندگی میں آگے کیا آنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے مہرالنساء کو مسلمان کر دیا ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنے پرانے رسم و رواج ایک طرف رکھ دیے اور میں نے مہرالنساء سے نکاح کر لیا۔ میں بہت خوش تھا، میرے دوست ابھی وہاں گھومنا چاہتے تھے، میرا بھی واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ایک چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا، میں گھومنے کے لیے آیا تھا، اپنی پسندیدہ لڑکی کو بیوی بنا بیٹھا تھا۔ میں ان دنوں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، میری بیوی نے میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ 4 دن ہم نے بغیر کسی پریشانی کے گزارے، مگر 5ویں روز میری بیوی کچھ سنجیدہ سی لگی، مجھ سے پوچھنے لگی تم ابھی یہی رکو گے یا جلد واپس جانا ہے؟ اس کے سوال پر میں چونک گیا، اس سے کہا میں ابھی فارغ ہوں، کچھ دن یہی رکوں گا۔ وہ جواباً سوچ میں گم ہو گئی، میں اسے دیکھتا جا رہا تھا، سادگی میں اس کا حسن مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ان 4 دنوں میں اس نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رہا تھا، سادگی میں اس کا حسن مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ان 4 دنوں میں اس نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، مگر اس کے چہرے کی سوگواری مجھے ٹھٹکا گئی تھی۔ شاید میں اسے گھر نہیں لے جا رہا تھا، اس لیے وہ گھبرا رہی تھی۔ اسے تسلی دیتے ہوئے میں اس کے قریب ہونے لگا تو اچانک اس نے مجھے دور جھٹک دیا اور اس رات ایسی حرکت کی کہ میں ساکن رہ گیا۔ اگلے روز میں گھبرایا ہوا سا دوستوں کے پاس گیا، وہ سب حسین وادی کے نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے تمہاری شادی کیسی گزر رہی ہے؟ میں پریشان تھا، دوستوں سے کہا کہ نکاح سے پہلے مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں کیا بتانا چاہتے تھے، شادی کے 4 دن بعد اچانک سے ان سے سوال کر رہا تھا، ان کی حیرت بجا تھی، کہنے لگے تمہیں کیوں ضرورت پڑ گئی؟ لگتا ہے تمہاری بیوی نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی ہے۔ ان کی بات پر مجھے گزری رات کا لمحہ یاد آیا جب میری بیوی نے مجھے جھٹک دیا تھا اور اپنا سامان باندھ کر گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ جاتے ہوئے بولی، میں تم اسے روکنے کی کوشش کی، پوچھتا رہا وہ کہاں گئی ہے، مگر وہ تیزی سے ایک گاڑی میں بیٹھی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جان پایا کہ میری بیوی کہاں گئی تھی، وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتا پایا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دوست اس بات پر میرا مذاق اڑاتے، مگر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک میلے میں ناچتی ہوئی لڑکی کو پسند کیا تھا، مگر میرے لیے اس کے ماضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن شادی کے بعد میری بیوی کا اچانک غائب ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ 2-3 روز میں بیوی کا انتظار کرتا رہا، اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اس کے گھر جا کر پوچھا تو اس کی ماں لاپرواہی سے بولی مہرالنساء بشالی گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کس جگہ کا ذکر کر رہی تھی، مگر مجھے تو ان کا رویہ برا لگا تھا۔ میں بددل ہو گیا، سوچا جس شادی کی بنیاد ہی اتنی بری تھی وہ کیسے کامیاب ہوتی۔ میں نے اپنی شادی کا باپ کو خبر تک نہیں ہونے دی لڑکی انجان لڑکے کی محبت پر ایمان لے آئی۔ عزت سے نکاح کرنے کی بجائے ہم گھر سے بھاگے تھے۔ 4 دن وہ لڑکی ٹھیک رہی تھی، مگر پھر اچانک بدل گئی، میرا دل ٹوٹ گیا۔ دوستوں سے واپس چلنے کا کہا، میری خاموشی میرے دوستوں پر سب واضح کر گئے۔ میں ہنستا مسکراتا پرجوش سا اس وادی میں پہنچا تھا، مگر واپسی پر دل خالی ہو گیا تھا۔ میں مہرالنساء سے محبت کر بیٹھا تھا، واپس پہنچا تو اپنی زندگی میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں رہی۔ میرے والد پریشان ہوئے، میں گمسم رہنے لگا تھا، زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ مہرالنساء کی بے وفائی نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا تھا وہ لڑکی مجھے بیوقوف بنا کر اب مجھ پر ہنستی ہوگی۔
میں اپنے خاندان کا سب سے ذہین لڑکا تھا جو ایک چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں پاگل بن گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا وقتی پسندیدگی تھی، مگر مہرالنساء کی محبت میرے اندر جڑ پھیلا چکی تھی۔ اس کی پسندیدگی تھی مگر مہرالنساء کی محبت میرے اندر جڑ پھیلا چکی تھی۔ اس کی بے وفائی کے باوجود میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ میرے والد میری تبدیلی پر بہت ناخوش تھے، میری اداسی کی وجہ پوچھتے تھے، مگر میں انہیں کچھ بتا نہیں پاتا تھا۔ میرا جلد آخری سیمسٹر شروع ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ گھر میں صرف میں اور میرے والد رہتے تھے۔ کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ ایک روز ملازمہ نے میرا سفری بیگ کھولا تو اسے کچھ سامان ملا۔ مجھ سے کہنے لگی، صاحب آپ کے سامان میں کوئی خط پڑا ہوا ہے۔ میں مصروف تھا، لاپرواہی سے کہا، میرا ضروری سامان الماری میں رکھ دینا، بعد میں سب چیک کر لوں گا۔ میں تب پریشانی کا شکار تھا، اس لیے اس کی بات کو زیادہ توجہ نہیں دی۔ ملازمہ ادب سے سارا سامان الماری میں رکھ کر چلی گئی۔ آخری سیمسٹر تھا، میرے دماغ سے اس خط کا خیال بالکل نکل گیا تھا۔ ڈگری لیتے ہی میں نے ایک اچھی جگہ پر نوکری کرنے کے لیے انٹرویو دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میرا انٹرویو پاس ہو گیا اور میں جاب کرنے لگا۔ اس تمام عرصے میں نہایت مصروفیت کے باوجود میرے دماغ سے کبھی مہرالنساء کا خیال نہیں گیا تھا۔ مجھے چترال سے واپس آئے سال بھر ہو چکا تھا، مگر آج بھی مہرالنساء کی یاد آتی تھی تو دل درد سے بھر جاتا تھا۔ میں اسے جب یاد کرتا، اپنے خالی پن کا الزام دیتا اور اسے بد دعا دیتا کہ وہ کبھی خوش نہ رہے۔ میرے دوست اس سفر کو بھلا چکے تھے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے، مگر میں اپنی زندگی کے وہ 4 دن کبھی بھلا نہیں پایا تھا۔ مجھے لگتا تھا مہرالنساء اپنی زندگی میں خوش ہوگی، میری طرح چترال میں میلہ دیکھنے کے لیے آئے نوجوانوں کو اپنے حسن سے قابو کر کے پیسہ لوٹ رہی ہوگی۔ میں نے اسے جب بھی سوچا، اس کا یہی خاکہ میرے دماغ میں ابھرا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا اس شادی میں صرف میں مخلص تھا۔ میں زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، ہر قدم پر کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ میں بیٹی کا ذکر کیا، کہنے لگا، میں تمہارا رشتہ دوست کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پڑھی لکھی اور بہت سادہ سی لڑکی ہے، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ پسند سے شادی کرنے کا اختیار دیا ہے، اس لیے میں ایک بار تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ لڑکی غریب گھرانے کی ہے یا امیر ہے، مجھے صرف تمہاری خوشی عزیز ہے۔ میرے والد کے سوال پر مجھے چترال کی وہ بے وفا حسینہ بہت شدت سے یاد آئی۔ میں نے کہا، میرے دل میں کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میرا رشتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا مہرالنساء کے لیے خود کو مزید اکیلا نہیں کروں گا۔ میری حامی بھرتے ہی میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا اور شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل مزید اداس ہوتا جا رہا تھا۔ شادی سے ہفتہ بھر پہلے میرے والد نے مجھے ہدایت دی کہ اپنے کمرے کا پرانا فرنیچر ہٹا کر اچھے سے پینٹ وغیرہ کروا لو، یہاں نیا فرنیچر آئے گا۔ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے میں نے الماری سے چیزیں سمیٹیں تو میرے سامنے ایک خط آیا۔ وہ خط دیکھ کر میں چونک گیا، گلابی سے پیپر میں بند کیا گیا۔ وہ خط میرے لیے بالکل نیا تھا، میں سر جھٹک گیا۔ وہ خط پھینکنے لگا جب وہ مجھے اچانک یاد آیا، مجھے ملازمہ نے سفری بیگ سے نکلے کسی خط کا ذکر کیا تھا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا۔ ایک لمحے میں مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ خط مجھے مہرالنساء نے دیا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط کھولا، اس میں آداب کے ساتھ مہرالنساء نے ایک پیغام لکھا ہوا تھا، میں چند روز کے لیے بشاری جا رہی ہوں، تم بھی چترال میں موجود ہو، اس لیے فکر مت کرنا۔ ہماری یہ نہایت پرانی روایت ہے، ناپاکی کی حالت میں ہم لڑکیاں گھروں میں نہیں رہتی، ہم بشالی نام کی ایک بڑی سی عمارت میں رہتی ہیں، تم چاہو تو مجھے بشالی، میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ مہرالنساء کا وہ پیغام پڑھ کر میرے دماغ میں دھماکہ ہوا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس جگہ کا ذکر کیا تھا۔ جب میں نے بشالی نامی جگہ کی معلومات گوگل پر سرچ کی تو میرے سامنے سے واضح ہوتا وہ سیاہ دیواروں کی ایک بڑی سی عمارت تھی۔ ادھر کی لڑکیاں اپنی پرانی روایت کے مطابق مخصوص ایام بشالی کے اندر رہ کر گزارتی تھیں، حتیٰ کہ لڑکی ماں بنتی تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 روز وہ اسی بشالی میں گزارتی تھی۔ بشالی کو مقدس جگہ مانا جاتا تھا، مردوں کو بشالی کی دیواروں کو چھونے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اپنی عورتوں کو سامان پہنچانے یا ملنے کے لیے مرد کو جانے کی اجازت تھی، مگر بنا چھوئے سامان دیا جاتا تھا۔
بشالی میں رہائش کے دوران عورتوں کو اس کا شوہر بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ خط پڑھ کر میں اپنی جگہ ساکت ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ مہر النساء چند روز کے لیے بشالی گئی تھی، وہ مجھے سب بتا کر گئی تھی، پھر بھی میں اسے بے وفا اور نہ جانے کیا کیا کہتا رہا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر کے وہاں اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ میں کبھی پلٹ کر اسے نہیں ملا۔ اس خط کا مجھے 1.5 سالوں میں کبھی خیال ہی نہ آیا۔ میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا تھا۔ مہر النساء کی یاد میں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی جان نہیں پایا کہ وہ بشالی میں تنہا رہتے ہوئے میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ میرا دل چاہا اسی وقت اڑ کر بشالی پہنچ جاؤں اور مہر النساء سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسے اپنے ساتھ لے آؤں۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا، اسی وقت اپنے والد کے پاس پہنچ گیا اور وہ میری شادی کے انتظامات میں مصروف تھے۔ میں کچھ روز کے لیے چترال جانا چاہتا تھا۔ میرے اچانک جملے پر میرے والد نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا۔ 1 ہفتے بعد میری شادی ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تمہیں چترال اچانک کیا کام پڑ گیا؟ میرے والد نے حیرت سے سوال کیا۔ پلیز مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے، مگر میں اب بھی نہ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی، میں ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا، مجھے کبھی چین نہیں ملے گا، مجھے ایک بار جانے دیں۔ میں اپنے والد سے منتیں کرتا بے ساختہ رو پڑا تھا۔ وہ بوکھلا گئے۔ اپنی باشعور زندگی میں پہلی بار میں اس طرح اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر رو رہا تھا۔ گھبراؤ مت بیٹا، میں پیچھے سب سنبھال لوں گا، اگر تمہارا جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو تم چلے جاؤ۔ میرے والد نے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے چند جوڑے رکھے اور فوراً ٹکٹ کروا کر چترال کی طرف روانہ ہوا۔ میں جانتا تھا وہ بہت لمبا سفر تھا، مگر میں پہلی فرصت میں مہر النساء کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ چترال کی وادی کی بشالی میں قدم رکھتے ہی میں سیدھا مہر النساء کے گھر پہنچ گیا۔ میری دستک دینے پر مہر النساء کے والد باہر آئے۔ وہ بہت بزرگ اور کمزور لگ رہے تھے، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے، پھر ان کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات پھیلے تھے۔ میں شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ میں جانتا تھا اپنی بیٹی کی بے وقوفی پر وہ دونوں مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا، مجھے مہر النساء سے بات کرنے دیں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، مگر میں نے مہر النساء کو طلاق نہیں دی تھی۔ میں نے کہا، میں آج بھی اسے اپنانے کو تیار ہوں، وہ میری بیوی ہے، مجھے ایک بار میری بیوی سے ملنے دیں۔ میں نے روتے ہوئے منتیں کیں تو وہ بوڑھا مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بولا، اگر تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر گئے تھے تو آنے میں بہت دیر کر دی، کیونکہ ہماری بیٹی مہر النساء کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے سر پر بجلی کی طرح گری تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ میرے ہوش یکدم اڑے تھے۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے جھوٹ بول کر یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک بار مہر النساء سے ملنے دیں، میں معافی مانگ لوں گا۔ میں تڑپنے لگا، میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ بوڑھا ترس کھا کر مجھے اندر لے گیا، تب ان لوگوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی۔ غیر ہونے لگی۔ وہ بوڑھا ترس کھا کر مجھے اندر لے گیا، تب ان لوگوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی۔ مہر النساء بشالی سے لوٹی تو کتنے روز میرا انتظار کرتی رہی۔ اس نے مجھے بہت تلاش کیا، کئی ماہ تک اس نے انتظار کیا۔ میں لوٹ آؤں گا، اسے یقین تھا، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آہستہ آہستہ اس کا انتظار ختم ہونے لگا۔ میری ساس نے بتایا کہ مہر النساء ماں بننے والی تھی۔ وہ تمہیں یہ خبر دینا چاہتی تھی، مگر تم نے نہ اپنا پتہ بتایا نہ اپنا نمبر دیا۔ تم ایسے گئے کہ ہمیں تمہارا کوئی سراغ ہی نہیں ملا۔ بچے کی پیدائش کے بعد مہر النساء 10 دن بشالی میں رہی تو وہیں قیام کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ بچے کو ہم اپنے پاس لے آئے اور مہر النساء کو وادی سے کچھ دور زمین میں دفنا دیا، کیونکہ بشالی میں قیام کے دوران جو لڑکیاں مرتی ہیں ان کو باقاعدہ رسم کے ساتھ نہیں دفنایا جاتا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ وہ میری بیوی مسلمان ہونے کے باوجود کلاش میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے پرانے رواجوں پر چلتی رہی۔ اسے نہ جنازہ نصیب ہوا، نہ ہی غسل، نہ کفن دفن۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ میرے وجود کے اندر بے چینی کیوں بڑھ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا مجھے مہر النساء کی بے وفائی رلاتی ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی مجھے اس کی آہیں بے سکون کرتی ہیں۔ میرے ضمیر پر بوجھ پڑ گیا ہے۔ میں نے مہر النساء کے ابو سے منتیں کیں، میں اپنے بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بوڑھے نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ ادھر کی بیٹیوں کی شادی کا یہی انجام ہوا ہے جو مہر النساء کا ہوا،
تم مرد ایسا ہی کرتے ہو، ہم کمزور ہیں، ہماری بیٹی کی نشانی ہمارے پاس ہے، اگر ہم تمہیں بچہ دکھا دیں تو تم ہم سے چھین کر لے جاؤ گے۔ ہمیں یقین نہیں ہے تمہاری کہانی میں کتنا سچ ہے۔ اب ہم اپنے بچے کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ میری منتوں پر بھی وہ نرم نہیں پڑے، مجبوراً مجھے خالی ہاتھ لوٹ ایک دن پہلے گھر واپس آیا تھا۔ میری حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میرے والد گھبرا گئے۔ میں گمسم سا کمرے میں پڑا رہا۔ گھر میں ہر طرف شادی کی تیاری ہو رہی تھی، پورا خاندان جمع تھا۔ میرے والد مجھ سے بار بار پوچھنے لگے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ چترال میں تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ تم اتنی اجڑی ہوئی حالت میں واپس لوٹے ہو؟ میں نے اپنے والد کو تب بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی، میری شادی مت کریں، میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میں کسی بھی لڑکی کو عزت دینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں رو رہا تھا۔ برائے مہربانی مجھ پر احسان کریں۔ میرے والد ساکت ہو گئے۔ میری شادی ایک روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ میرے والد کے دوست نے میرے والد کو اتنی باتیں سنائیں کہ وہ سر جھکا کر رہ گئے۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ میری فکر میں گھلتے گھلتے میرے والد 1 ماہ کے بعد وفات پا گئے۔ ان کی وفات کو بھی 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ کامیاب انسان بھی 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، کامیاب انسان ہوں، مگر آج بھی میری زندگی ویسی کی ویسی ہی ویران ہے۔ مہر النساء کی یاد میرے دل سے کبھی